أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی جمعے کی نماز میں نے پڑھی ہے تب میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ آگے صف میں جانے سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ پہلی صف میں عذاب نازل ہوگا، اگر اس سے آگے چلے جائیں گے تو ان پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں نے جمعے میں بارہا دیکھا ہے کہ جب صفیں درست کی جاتی ہیں نماز کے اقامت کے بعد تو لوگ خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ جب اگلی صف میں جگہ ہو تو لوگ آگے نہیں بڑھتے، دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں یا دوسرے کو پکڑ کے آگے بڑھاتے کہ بھائی آپ آگے چلے جاؤ، اور دوسرا بھی ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ابے تم خود کیوں نہیں چلے جاتے، میں کیوں جاؤں، ایسا لگتا ہے اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کسی کے دل میں اگلی صف کی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جمعے کی نماز اللہ کے لیے پڑھنے نہیں آتے، ہم مسجد آتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھنے نہیں آتی، بلکہ ہم پریشر میں آتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو محلے والے ہم کو کیا کہیں گے۔ یہ ڈر اور یہ خوف لے کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جتنی اگلی صف میں نماز پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو ہمیں کیا کاٹنے کو دور تھا کہ ہم مسجد بھی جائیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں، لیکن ہم اگلی صف میں نماز نہ پڑھیں۔ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ہم ناراضگی اختیار کریں، ہم غصہ دکھائیں ایک دوسرے کے اوپر، ہم خود آگے نہ بڑھیں، ہم دوسرے کو آگے بڑھائیں، ہم خود ثواب نہ لینا چاہیں۔ ایسا کیوں؟ مومن کی علامت تو یہ نہیں ہے کہ اس کو ثواب فری میں مل رہا اور وہ اس کو چھوڑ دے، اور نہ کسی مومن کی یہ علامت ہے کہ کوئی اس کو ثواب کی طرف بھیج رہا ہے تو وہ اس کے اوپر ناراضگی ظاہر کرے۔ یہ کسی مومن کی علامت تو نہیں۔ اس کے بعد جمعے کی نماز جب مکمل ہوتی تو ہم یوں بھاگتے ہیں جیسے ہمیں کسی نے قید کر کے رکھا تھا، صدیوں بعد ہم کو اس قید سے رہائی ملی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا تو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا آپ کو، یہ آپ کے مومن ہونے کی علامت تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم جمعے کی نماز میں جس طرح اور جس کثرت کے ساتھ آتے ہم تمام نمازوں میں اس کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ صرف جمعے کی نماز کو اہمیت کیوں دیتے ہیں، ہم باقی نمازوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اور ہم جمعے کی نماز کے لیے بھی اگر آتے ہیں تو ہم صرف 2 ہی رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم 14 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم 12 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے دوستو، ہماری زوال کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز نماز نماز، میری امت نماز۔ میرے نبی نے آخر وقت جاتے جاتے تم کو ایک نصیحت کی تھی، نماز، ہم نے اس کو آگ لگا دی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ چاہے لاکھ وصیت کو، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ میرے نبی نے جو وصیتیں ہم کو اہم کی ہم نے سب کو آگ لگا دی اور ہم نے نمازوں کو پس پش ڈال دیا۔ ہم نمازوں کے پابند نہیں رہے، ہم اسلام کے پابند نہیں رہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلامی احکامات کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم یوں سر پٹکتے پھرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رسوا ہو گئے، ہم دنیا میں رسوا ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم خود اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ اس کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں قضا کی اور ہم نے کتنی پڑھی ہیں، اور ہمیں نمازوں سے کتنی محبت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ صف میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اگلی صف میں یہ بڑی رونے کی بات ہے اور سر پٹکنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ خدا کے واسطے اس پہ غور کریں، نمازوں کا پابند بنے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، خود بھی نمازی بنے۔ انشاءاللہ یہ سرفرازی اللہ ہم کو عطا کرے گا کہ ہم دنیا کے اندر سر اٹھا کے چل سکیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا جماعت کے ساتھ پابند بنائے اور تمام نمازوں کی اہمیت اپنے دل میں بسا کر کے نمازیں ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔